بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نشہ خوری کے اسباب و محرکات کیا ہے؟ کچھ احساسات و جذبات ہے جسے میں اپنے بڑوں سے شیئر کر رہا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم اپنے بچوں پر آوارہ گردی، ٹپوری گیری، گٹکا بازی، لفنگا پن، نشہ خوری، بھائی گیری، شب بیداری، موبائل بازی کا الزام لگاتے ہیں، جو حقیقت ہے، مگر یہ بچے قابل رحم ہیں۔ ذرا ان کے دل میں جھانکنے کی کوشش کریں کہ ہماری نسل در نسل کے بگڑنے کی حقیقی وجہ کیا ہے، کہاں کمی رہ گئی، اس کی تلافی و تدارک کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ کیا انہیں اچھی مائیں نہیں مل رہی ہیں؟ کیا بے روزگاری، فرقہ پرستی، گھریلو عدم توجہ، سماجی بے حیثیتی اس کی اصل وجہ ہے؟ میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق اس کی اصل وجہ شرک خفی و شرک اصغر کے وہ مظاہر ہیں جس نے اس امت کے نوجوانوں کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کی سب سے اہم اور بنیادی وجہ اپنے اللہ پر بھروسہ، اپنے دین پر فخر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کی تعلیمات پر کما حق و عمل نہ کرنے کا عذاب ہے، ورنہ قناعت، کفایت، صبر اور شکر کے ساتھ ایک مسلمان خود بھی بہترین زندگی گزار سکتا ہے اور پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بن سکتا ہے۔ مگر مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ چلے ہم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، مادیت، صارفیت، مغربیت میں اس کو اس قدر میں کشش محسوس ہوتی ہے کہ سوائے 5 وقتہ نماز کے وہ کسی چیز کو دین سمجھتا ہی نہیں ہے۔ دوستو، اللہ کی عطا کردہ نعمت و دولت کی اس سے بڑی ناقدری اور کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے بھی اس سے محروم، غیروں کی جھولی بھی اس سے خالی۔ آج ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمیں ہی دہشت گرد، شدت پسند، اخلاق و اعمال میں درندہ صفت انسان کے طور پر سماج میں ہماری شبیہ بنائی جا رہی ہے۔ ہماری نئی نسلیں تیزی سے ارتداد، دین بیزاری، بد اخلاقی کی خوگر بنتی جا رہی ہے۔ سماج کے تئیں ان کے ذہن میں ایک غصہ، جذبات، فرسٹریشن۔ دراصل یہ ہم بڑوں کی ان سے متعلق لاپرواہی، غفلت، خواہ اپنوں کی ہو یا پرایوں کی، اصل ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنا ہے۔ ہم غیروں کو اسلام کی خوبیاں کیسے بیان کریں، کیسے نجات دہندہ بنے، ہم خود اس سے آشنا نہیں۔ اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، ہدایت، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہندوستان میں مدارس کے قیام کا اصل مقصد دین کی نشر و اشاعت تھی، دعوت و تبلیغ کے ذریعے انسانیت کو اس کے اعلیٰ و افضل مقام سے آشنا کرنا تھا۔ ایسے علماء و مفکرین کی تیاری تھی جنہیں اسلام کے خلاف بڑھتی سازشوں، ریشہ دوانیوں، اس پر ہونے والے غیر انسانی حملوں کا قرآن و حدیث کے مطالعے کی روشنی میں مدلل انداز میں جواب دینا تھا۔ دین اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کا قلع کما کرنا تھا اور تقابلی اور کمپیریٹیو اسٹڈیز کے ذریعے اس کا بھرپور دفاع کرنا تھا۔ مگر ہمارا المیہ یہ کہ تشنہ کام روحوں کی سیرابی کے لیے باوجود سمندر جیسے بیش بہا خزانوں کے ہم انہیں تڑپا رہے ہیں، وہ خوراک ان کے دسترخوان پر نہیں پروس رہے ہیں جس سے وہ سکون حاصل کرے۔ افسوس صد افسوس، ارباب مدارس خواہ وہ کسی بھی مسلک و مشرف سے منسلک ہو، انہوں نے اپنی ساری طاقت، ساری صلاحیت، قیمتی وقت صرف اور صرف دوسری جماعتوں کو غلط ثابت کرنے، انہیں نیچا دکھانے میں، ان پر کفر کے فتوے صادر کرنے، رد اہل حدیث، رد بدعت، رد دیوبندیت، علم غیب سے لے کر ایسی بحثیں جس سے ایک عام انسان کا کوئی لینا دینا نہیں، 30 مار خاں روڈ چھاپ مناظر، نوٹنکی باز تیار کر کے جتنا نقصان نوجوان زندگیوں کو باہم نفرت، تفریق، عدم اتحاد کے طور پر پہنچایا گیا، جس کا خمیازہ یہ کہ آج سبھی فرقے کے افراد بھگت رہے ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں زندگی میں کچھ نہ ملتا سوائے ان 4 چیزوں کے، پھر بھی تم ایک کامیاب انسان کہلاتے ہیں۔ نمبر 1 دیانت داری، نمبر 2 سچائی، نمبر 3 عقل حلال، اور نمبر 4 غالباً مخلوق خدا سے ہمدردی۔ بجائے اس کے کہ ہم ارباب امت مسلمہ، خواہ وہ علماء ہوں، زعماء ہوں، دانشوران یا مالدار حضرات ہوں، اس اسوہ حسنہ پر اپنی محنت مرکوز کرتے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اپنی تہذیب، اپنے تشخص، اپنے کردار کے تحفظ و بقا پر فخر کے احساس سے دوچار ہوتے تو ہم ایک مثالی زندگی کا نمونہ بناتے۔
تکلیف دہ عمل یہ کہ کچھ کٹھ ملاؤ، جیب بھرو، پیر پیٹ بھرو مولویوں نے مسلک و عقیدے کے نام کی گرم بازاری سے دین کو محض ایک رسمی اور رواجی حیثیت سے زندہ رکھا۔ نوجوانوں کو دین کے نام پر فضولیات، لغویات و خرافات کا شکار بنا کر ان کے دل و دماغ سے دین کی اصل روح قبض کر لی۔ حقوق اللہ، حقوق عباد جو امت مسلمہ کا شعار و تر امتیاز ہے اور آج ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، خواب و وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ میں اسراف و فضول خرچی کا مسئلہ ہو، غیر ضروری رسومات ہو، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، قتل، زنا، چوری، فکر آخرت سے لاپرواہی، دل آزاری، غریبوں کی تحقیر، قرض کی عدم ادائیگی، گالی گلوچ، خوف خدا سے آزادی، دنیا پرستی، ریاکاری، نمائش، شہرت پسندی، سماج کے سب سے ارذل اسفل کیریکٹر، گھٹیا فلمی ہیروز کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل بنانا وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے نوجوانوں میں ساری اندر کی بیماریاں، خود غرضی، موقع پرستی، ابن الوقتی جو مسلمانوں کے شایع نشان نہیں، مسلک پسندی کے ترویج کے نام پر نوجوانوں کے دین سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آمین غیر آمین، رفع دین کی بحث، درگاہ پرستی، عرس شریف، چلا چھٹی، برتھ ڈے پارٹی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر ڈیکوریشن، ڈی جے جیسے فضول کاموں میں نوجوانوں کو الجھا کر دین کے اصل حقیقت، مشن اور مقصد اور اس پر مر مٹنے کے جذبے اور اصل تقاضوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ احسان، اخلاق، احساس، اکرام، ادب، انسانیت، انصاف جیسی مضبوط بنیادیں جس پر دین اسلام کی خوبصورت و پرشکو عمارت تعمیر ہوتی، محبت و مروت کی دولت سے مالا مال رکھنے کے بجائے ہم قوم کے بڑوں نے نہ صرف نسل نو کے ساتھ ناانصافی کی بلکہ خود اپنے آپ سے بے ایمانی کی، بلکہ پوری انسانیت کو دین اسلام سے باز رہنے کے لیے گہرے گڈھے کھودتے جا رہے ہیں۔ کووڈ کے بعد اور بلڈوزر چلنے کے بعد اور ہزاروں مسلمانوں کے لنچنگ کے بعد بھی حیدرآباد کا ایک مولانا رات دن ایک خاص مسلک کے لوگوں کو آج بھی نشانہ بناتا رہتا ہے۔ بات بات پر طلاق، مسلم نوجوان بچیوں کی 7 پھیرے لینے، گھر سے بھاگنے، خودکشی کرنے، بیوی بچوں سے رحم دلانہ سلوک کرنے کے بجائے معاملات، معاشرت، اخلاق جو امت مسلمہ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آج بہت دور ہیں، ہم سب لوگ کوسوں دور ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، زوال امت کی اصل وجہ مسجدوں کی کمی نہیں، معاملات، معاشرت، اخلاق میں بے حسی ہے۔ غریبوں، مجبوروں، مفلسوں، مظلوموں کی مدد کے بجائے ان کی تحقیر، تذلیل، تکبر، خود نمائی، دولت کی بھرم بازی، بجائے عاجزی و انکساری کے عہدے کی گرمی، زبان کی ناشائستگی، کفر و پسندی، دین سے دوری کے نتائج بد دیکھیے کہ آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ نوجوان حالت نشے میں اپنی بہن، بیٹی ہی نہیں ماں پر تک دست درازی کر رہے ہیں، ایک نہیں 50 مثالیں، مرڈر کر رہے ہیں۔ ہم اوپر سے چاہے کتنی ہی لپا پوتی کریں، لمبی لمبی تقریریں کریں، عملاً کیا کر رہے ہیں؟ نوجوانوں کے کردار کو بنانے کی ٹھوس کوششیں جب تک نہیں ہوں گی دوستو، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مکاتب کے نظام کو مؤثر بنائیے، علماء و ائمہ کی تنخواہیں اچھی دیجیے تاکہ وہ اپنی پوری توجہ نوجوانوں کی تربیت پر مرکوز کریں۔ گھروں میں قرآن و کتابی تعلیم کے مذاکرے کا اہتمام کریں۔ ہمارے بہت سے علماء، حفاظ و ائمہ حضرات رکشہ چلا رہے ہیں، پکوڑے تل رہے ہیں، کیبل مٹکے والوں کے یہاں، بھنگار والوں کے یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ان کا صحیح استعمال نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی فکر کے اسکولوں میں بطور شخصیت ساز موٹیویشنل اسپیکر کے ان کا تقرر کیا جائے۔ نشے کے لت میں مبتلا کئی نوجوان بے تحاشا بیوی، بچوں اور ماں کو تک مارتے ہیں۔ ان میں خوف خدا پیدا کرنے کے لیے کسی جماعت، تبلیغی جماعت، دعوت اسلامی، جماعت اسلامی، عیسائیوں سے انہیں جوڑا جائے۔ مالدار حضرات، مال جو اللہ کی امانت ہے، فضول خرچی، غیر ضروری رسموں میں خرچ نہ کریں، بار بار عمرہ جانے کی زحمت گوارا نہ کریں۔ بھوک، بھے، بیماری، بیکاری سے قوم کی بہن بیٹیوں کے لیے جو عصمت اور پاک دامنی کی زندگی جینا چاہتی ہے، ان کے لیے گھریلو روزگار کی باعزت راہیں ہموار کریں، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، خدا سے ہونے کا سچا یقین پیدا کریں۔
کشمیری یتیم بچیوں کی کفالت کے لیے ہمارے مخلص ہندو بھائی پونا میں ایک بڑی سنستھا برسوں سے چلا رہے ہیں. مسلم ریتی رواج کے مطابق انہیں روزگار اور ان کی شادی تک کروا رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں، بجائے مثبت و تعمیری کام کرنے کے. مردہ جسموں میں دوستو زندگی کی اصل روح پھونکنے کے لیے پہلے کام کرنے والوں کو مخلص بننا پڑے گا، بے لوث بننا پڑے گا، تب اللہ کی مدد آئے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین ثم آمین.